علاقے میں ہمارے بڑوں کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ آج جانور ادھر نہیں رکھ سکتے. علاقے میں ایک جانور بھی اگر کسی کے پاس پایا گیا تو اسی جانور کو لے جا کے ذبح کر کے محلے میں تقسیم کیا جائے گا، کیونکہ وہ مکے میں جائے گا اور جو ہے کیا نام دوسری فصلوں میں جائے گا. ہاں، لہٰذا اوپر چارگاہیں کھلی ہے، آپ جس کا جانور ہے چارگاہوں میں لے جائیں. تو دودھ گالی چلو دوسرے جانور تو ادھر چھوڑ آتے تھے، سمجھ آئے جی، چھوڑ آتے. تو جو دودھ والے ہوتے تھے، اب ظاہر بات ہے اس کی مکھن کی بھی ضرورت ہے، اس کی سیفٹی کی بھی ضرورت ہے. تو 8 سے 9 سے 10 گائیں 20 گایوں تک میرے والدہ کے حوالہ کرتے تھے کہ یہ لے جائیں، یہ لے جائیں پلیز، ہم نہیں جا سکتے ہیں، یہ پلیز لے جائیں. ہاں، اب میری والدہ اتنی گائیں اپنے ساتھ لے کے جاتی، ہر ایک کا دودھ الگ کرتی، دودھ کے بعد اس کو دہی بناتی، دہی بنا کے اس کا جو ہے کیا نام ہے مکھن الگ کرتی، گھی الگ کرتی، سمجھ آیا جی. اور اس کے بعد الگ جگہ میں رکھتی اس کا گھی. اور جب آخر سیزن اینڈ ہوتا تو گائے والا آتا، اپنا سارا مکھن اس میں ڈال دیتا مشکیزے میں، اور وہ لے کے چلا جاتا، موڑ کے دیکھتا بھی نہیں اور احسان بھی نہیں مانتا. تو یہ انسانی خدمت ہم نے اپنے گھر سے سیکھی. اور گھر کا پوزیشن کیا تھا؟ جب میرے والد اور والدہ کا شادی ہوا، اس سے پیچھے کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمیں قبر کی جگہ نہیں تھی. اگر ہم مر جاتے تو دفن کرنے کی جگہ نہیں تھی. ہاں کہیں وقف کی جگہ تھی ہوگی، لیکن اپنی ذاتی جگہ نہیں تھی. گھر کے لیے تو دور کی بات ہے، قبر کے لیے جگہ نہیں تھی. لیکن انسانیت کی خدمت نے، میرے والد اور والدہ کی انسانیت کی خدمت نے، جہاں کہیں پل بنانا ہوتا تھا، ہمارے وہاں بہت دریا نالے ہر طرف، تو جہاں پر پل بنانا ہوتا تھا میرے والد صاحب سب سے پہلے جاتا، 1 یا 2 دیہڑیاں یعنی مستری کی وہاں پر فری کا لگا کر آتا. جہاں مسجد بنتی، پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے، ہم بہت غریب تھے، لیکن میرے والد صاحب مستری تھے، جا کے 2 سے 4 دیہڑیاں اس مسجد میں لگا کر آتا تھا. اور ممبر یہ محراب بنانا مشکل ہوتا تھا تو محراب اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتا تھا. مجھے یاد ہے، مجھے وہ چہرہ بھی یاد ہے، اور مجھے وہ ہاتھ بھی یاد ہے جو کہ مسجد کے پتھر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے آج مسجد کی دیہڑی لگانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرا دن بہت قیمتی ہے، اللہ اس کے لیے وہ سارا کام کو صدقہ جاریہ بنا. سمجھ آیا جی؟ ہم نے وہ دیکھا اپنے والدین کو، سمجھ آیا جی. اس کے علاوہ اگر کوئی مجبور علاقے میں کوئی مجبور آدمی، کوئی غریب آدمی گھر بناتا، میرا والد صاحب چپکے سے اس کے گھر جا کر کہتا کہ بتاؤ کہ جتنا مجھ سے ہیلپ ہو سکتا میں تمہارا ہیلپ کروں. سمجھ آیا جی؟ اور بعد میں جب میرے والدین کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نوازا اور ہم نے یعنی اتنی زمینیں خریدی، وہاں فصلی زمینیں، نہروں سے آباد ہونے والی زمینیں، بے شمار زمینیں، اور وہاں کے سیٹ لوگ بن گئے. کوئی بڑے ٹھیکے لے کے نہیں، یا کوئی بہت بڑے گبن شبن کر کے نہیں. ہاں، بس اللہ تعالیٰ نے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے دیا، بکری بیچ دیا، گائے بیچ دیا، اور والد صاحب نے مزدوری کر لی، لیکن اس مزدوری میں اتنی برکت ڈال دی ہاں کہ وہ سارا علاقہ ہی خرید دیا. 8-9 کنال کے اوپر تو ہمارا اپنی گھر بنا ہوا ہے، ابھی گھر بنا ہوا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے انسانیت کی خدمت کی، انسانیت کا خیر خواہ رہا، اور کبھی کسی زندگی کے میں کسی کے ساتھ گالی کے ساتھ لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھا کہ تمہاری بہن یہ تو تمہاری ماں یہ تو تمہارا یہ تو تمہارا وہ. کبھی زندگی میں ہم نے اس کی یعنی کسی کے لیے گالی بک کر لڑائی کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور نہ ہم نے زندگی میں کسی کے ساتھ فضول گپ شپ لگاتے ہوئے دیکھے. کوئی دنیا میں کسی کو ناراض نہیں کیا اپنی ذات سے. اور انسانیت کی خدمت کر کے ہمیں کر کے دکھا کے اور ہمیں سکھا کے لیے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میرے والد صاحب کو اللہ نے حج کروایا. ہمارے وہاں ایک ملنگ آتا تھا، ملنگ محلوں میں آتا تھا، اور جس محلے میں بھی جاتا وہ ہر ماں کو کہتا تھا کہ امی چائے بنائے گا، نمک کا چائے بنائے گا، تو ہر ایک بنا کے دیتے تھے تو وہ کھاتا تھا، ہر گھر میں کھاتا تھا. تو شام کو مسجد میں آتا تھا کہ کوئی گھر لے جائے، تو کوئی آدمی اس کو گھر لے کے نہیں جاتا تھا، کوئی آدمی اس کو گھر لے کے نہیں جاتا، کیونکہ وہ
چھوٹا بڑا پیشاب دونوں کر لیتا تھا بستر میں. سمجھ آئے جی؟ تو میرا والد صاحب اس کو لے کر آتا تھا اور میرے والدہ کو کہتا تھا کہ یہ ملنگ ہے، مرفوع القلم ہے، بے شک ہمیں اس کے پخانے دھونے پڑیں گے، لیکن اس کو تیوری چڑھائے بغیر کھلانا پلانا اور اس کو سلانا، اور شام کو اپنا چلا جائے گا، صبح کو اپنا چلا جائے گا. اور صبح جاتے وقت میرے والد صاحب کو ایسے دیکھ کے کہتا تھا حاجی صاحب حج مبارک. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے میرے والد صاحب کو دیکھ کے کہتا حاجی صاحب حج مبارک. تو میرا والد میری ماں کا منہ دیکھتا تھا اور میری ماں میری والد کا منہ دیکھتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے. کہ ہم ایسے غریب لوگ جو اپنے بچوں کے لیے جوتے نہیں لا سکتے، کپڑے نہیں لا سکتے، اور میرے کو یہ جو ہے نا گھٹنوں میں اتنے پیون لگے ہوتے ہیں، 8 سے 9 پیون تو میرے شروال میں لگے ہوتے ہیں، یہ منہ میرے جو ہے نا خالی ہوتے ہیں. خدا کی قسم کتنے پیون لگے تھے. میں محلے میں لڑکوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مذاق اڑائیں گے. مزہ ہے. لیکن میرے والد صاحب کی یہی غربت تھی، یہی پریشانیاں تھیں، لیکن انسانیت کی خدمت میں حرم کا حج کروا کے ملا. والد کو بھی کروایا، والدہ کو بھی کروایا، شاندار انداز میں کروایا. کس وجہ سے بھائی، کس وجہ سے نصیب ہوا؟ یہ انسانیت کی خدمت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ انسانیت کی خدمت کی وجہ سے، مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے. اور جس وقت میرے والد صاحب فوت ہو رہا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹا آپ دور رہتے ہیں، بیٹا آپ دور رہتے ہیں. وہ بڑی پوائنٹڈ بات کہا اس نے، غور سے سنو، بڑی غور سے سنو. تو جب اگر میں مر جاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں، آپ ادھر ہی رہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میرے والد صاحب کو روکو، میں آؤں گا، جنازہ پڑھاؤں گا اور پھر میں اس کی زیارت کروں گا، دفن کروں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ انتظار میں بیٹھ جائیں گے. ہاں کہیں گے ابھی مولوی صاحب جو ہے نا اسلام آباد آ گیا، پھر کہیں گے کہ پنڈی آ گیا، پھر کہیں گے کہ جو ہے کیا نام ہے مانسرا آ گیا، پھر بشام آ گیا. اور لوگ انتظار پر انتظار، ان کو تکلیف ہوگا. میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. میں آپ کی عمر 40-45 سال ہو گئی ہے، بہت خوبصورت زندگی نصیب کیا اللہ نے. صحبت آپ نے مجھے بہت مرتبہ دیکھا اور میں نے بھی آپ کو بہت مرتبہ دیکھا. جہاں تم قدم رکھو گے جاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے. لیکن اپنے انتظار میں خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اپنے انتظار میں خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. مجھے میرے رب کے جلدی سے جلدی حوالے کر دینا ہے. مجھے میرے رب کے جلدی سے جلدی حوالے کر دینا ہے اور خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچانا اپنے انتظار میں رکھ کر. ہاں بڑی اور پوائنٹس ہوں. اگر میں مغرب کو مرتا ہوں یا عشاء کو مر جاتا ہوں تو رات میں دفن کرنے کے لیے پھر بھی لوگوں کو تکلیف نہیں کرتا. اپنا نیند سے، کام سے، صبح جو ہے کوئی کام کے لیے نہیں جا سکے گا، آج تھکے ہوئے ہوں گے، نیند سے جاگے ہوئے ہوں گے، تو رات کو مجھے دفن نہیں کرنا. کیوں؟ اس صورت میں بھی انسانیت کو تکلیف ہوگی. اس صورت میں بھی تو آپ کے پاس بھی بڑا ٹائم ہے، پوری رات ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، آپ میرے جنازہ پڑھا سکتے ہیں. سمجھ آئے گی؟ اب دیکھو پوائنٹ باتیں دیکھو. موت کے وقت بھی انسانیت کا سوچ کے مرا. موت کے وقت بھی مسلمانوں کا سوچ کے مرا کہ دن کو مروں تو انتظار میں جو ہے نا ان کو تکلیف نہ ہو، رات کو مروں تو پھر جو ہے نا جاگنے میں انسانیت کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن جب میں تو اللہ نے مجھے پہنچا دیا. 14 گھنٹے کا سفر 7.5 گھنٹوں میں اللہ نے کروا کر جنازہ بھی خود پڑھایا اور پہنچ گیا. تو جب جنازہ پڑھا کر جب والد صاحب کا جو ہے نا اوپر سے چادر ہٹائی تو خدا کی قسم اس بلب کی طرح، چاند کی طرح میرا والد صاحب چمک رہا تھا. اور ہر بندہ دیکھنے والا اللہ اکبر کہتا تھا. اور ہر آدمی کی زبان پہ یہ تھا کہ ایک عجیب انسان مر گئے، نہ کسی کو تکلیف دی اور نہ کسی کی تکلیف دی. سمجھ آیا جی؟ اور چاند کی طرح پڑا ہوا ہے چرپائی میں. اس کے بعد بھی کئی بے شمار مرتبہ خواب ہے. تو یہ انسانیت کی خدمت اور انسانیت کو تکلیف نہ دینا، یہ ہم نے اپنے گھر سے سیکھا اور ہم نے اپنے والدین سے سیکھا، اور اس کا ثمرہ بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم.
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ایک دوسروں کے خیر خواہ رہو، ایک دوسروں کے خیر خواہ رہو، لعلکم ترحمون، کہ یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا، یقیناً تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ جب ایک دوسروں کے خیر خواہ نہیں رہے تو پھر تمہارے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، پھر اپنے لیے رحم کی امید نہیں رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ اس کو حدیث قدسی بھی کہتے ہیں، ہاں، کہ جب تم زمین والوں کو اوپر رحم کرنا شروع کر دو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جب تم زمین والوں کو اوپر رحم کرنا شروع کرو گے تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کر دے گا۔ سمجھ آئے؟ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کو بہت چاہتے ہیں۔ حجاج بن یوسف مر رہا تھا، ترمذی شریف کی عرف الشدیق انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرح لکھی ہے عربی میں، ترمذی شریف حدیث کی 3 نمبر کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے انور شاہ کشمیری نے، شرح کا نام ہے عرف الشدیق، عربی میں لکھی ہے، اور اس کی شرح میں انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے 1,24,000 الحق صحابہ اور اس کے بعد علماء اور قاری قرآن کے، سمجھ آئے جی، اور ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے کے بیٹا حضرت عائشہ کا منہ بولا بیٹا حضرت عبداللہ کو 3 دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا ہے حجاج بن یوسف نے، اور یہ خانہ کعبہ کی تعبیر بھی اس دلے نے کیا ہے جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے، سمجھ آئے؟ تو وہ مر رہا تھا، کتنے اس نے شہید کیا بھائی؟ 1,24,000، اور پھر جب وہ مر رہا تھا تو ماں سر پر آ گئی، زہر دیا تھا اس کو، کسی نے اس کو زہر دیا تھا اور خون کی الٹیاں کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور ماں سمجھ گئی کہ اس نے بچنا ہی نہیں ہے، تو سر پر آ گئی اور کہنے لگی میرا بیٹا تیرا کیا بنے گا؟ تو نے تو انسانیت کو قتل عام کیا ہے، اور خصوصاً تو نے 1,24,000 تو الحق کو ذبح کیا ہے، باقیوں کو چھوڑو، سمجھ آئے، اپنا ہاتھ سے، تو وہ بھی اب تمہارا کیا بنے گا؟ تو حجاج بن یوسف تھا عالم، قرآن کا حافظ تھا، عالم تھا، وہ کوئی کافر نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، کتنے علوم کے اوپر مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ماں سے کہا میں ایک فیصلہ تیرے ہاتھ سے کرانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کیا؟ کہتا میرا رب اگر حجاج بن یوسف کو تجھے دے دے آخرت کے معاملے میں، اور تم سے کہے کہ اس کو جنت میں ڈال دے یا جہنم میں ڈال دے، تمہاری مرضی، میں تم سے کوئی نہیں پوچھوں۔ تو کہنے لگا ماں تم کو جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں؟ اس نے کہا یار تو میرا اولاد ہے، میرا خون ہے، میرا جگر ہے، اگر روز زمین پہ جتنے انسان نے سب بھی تو مار دے تو میں کیسے آپ کو جہنم میں ڈال سکتا؟ میں تو آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ تو کہنے لگا جب تو ایک ماں ہو کر مجھے جہنم میں نہیں ڈال سکتی ہے تو میرا رب تم جیسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرا رب تم جیسے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ تو میرا یہاں بتانا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہے اور خصوصاً مسلمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس محبت کا تقاضا اور اس محبت کا علامت یہاں سے دیکھ لے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس جگہ میں ہمیں اللہ نے پکڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے بچے غلطی کرے، ہماری بیوی غلطی کرے، ہمارے باپ اور ماں تک بھی غلطی کرے تو ہم منہ میں کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے، تانے کی صورت میں اس کو پیش کرتے ہیں، فوراً ہی ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار خطاؤں کو معاف کر دیتا اور ادھر کوئی نہیں پکڑتا، اور بعد میں بھی کہہ دے میرے رب مجھ سے معافی غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، تو وہ انک عفو کریم تحب العفو ہے، وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے یہ محبت کرتا ہے، وہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے، یہاں تک کہ وہ سور کا بھی خیر خواہ ہے۔ وہ سور کو کھلاتا ہے جنگل میں، تم اپنی بھینس کو مختلف جو ہے کیا نام چوکر کھلاتے ہو، کھل کھلاتے ہو اور بانڈے کھلاتے ہو، پتر سے کیا کھلاتے ہو، پھر بھی اس کو اتنا موٹا نہیں کر سکتے ہو جتنا اس نے کھلا کے سور کو موٹا کیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ اور وہ سانپ کو کھلاتا ہے اور وہ بچھو کو کھلاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو اس کے گھروں کو اوپر بم برساتے ہیں
اور معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہیں اور مسلمان نام اللہ کے نام لیوا عورتوں کو بے حرمتی کے ساتھ شہید کر دیتے ہیں، ان اسرائیلیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، ان اسرائیلی یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور جو اولیاء اللہ کو مارتے ہیں ذبح کرتے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ اور یہاں سے دیکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو کس طریقے سے ستایا گیا، اس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو کن بے دردیوں کے ساتھ اور کس یعنی وحشیانہ انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام کو، اس محسن کائنات کو، رب العالمین کو مدینے سے نکالا گیا، مکے سے نکالا گیا، اور پھر نکالا نہیں، پھر دوبارہ شہید کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے بھی گئے، اور یعنی بہت کچھ صدمے پہنچایا، لیکن میرے رب نے ان کو زمینوں میں نہیں دسایا، بعد میں ہدایت ہی دے دی، بعد میں ہدایت ہی دے دیا۔ بات سمجھ میں آیا؟ تو ہم کیوں اللہ کی مخلوق سے نفرت کریں؟ ہم کیوں مسلمانوں سے نفرت کریں؟ ہم کیوں مسلمانوں کے خیر خواہ نہ بنیں؟ دیکھیں، انسان کے اپنی ذات کی خیر خواہی تو الگ جگہ بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس روایت کو دیکھو، اس روایت کو فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان نہ دے، وہ چیز اللہ کی کسی مخلوق کو نقصان نہ دے، اس لیے صدقہ ہے، کیونکہ وہاں راستہ ہے، لوگوں کو آنا جانا ہوگا اور کسی کو وہاں سے نقصان ہو جائے گا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کا خیر خواہی میں کہاں تک کا لحاظ رکھتے ہیں، اور کہاں تک اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ سمجھ آئے؟ تو یہ جو رفائی کام ہوتے ہیں یہ بڑے اہم کام ہوتے ہیں، یہ پڑے رہنے والے کام ہوتے ہیں، اور یہ روز روز کے کام بھی کام نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھار کے کام ہوتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ بندے چلے جاتے ہیں لیکن وہ کام ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ اس بات کو اوپر دیکھیں، ہم نے یہ پل بنایا، یہ مسجد بنایا، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک کرہاڑ میں کتنے لوگ فوت ہوئے نہیں ہوئے؟ ان کا نام میری کاپی میں پڑے ہیں، ان کا نام میرے کاپی میں پڑے ہیں، ان کا دیا ہوا میرے کاپی میں پڑے ہیں۔ اگر میرے کاپی میں پڑے ہوئے تو لوح محفوظ میں بھی ان کا نام پڑے ہوں گے، اللہ کی کتاب میں بھی ان کے نام پڑے ہوں گے۔ وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کا دیا ہوا ایک مٹیریل کی صورت میں، ایک عمارت کی صورت میں موجود ہے۔ اگر پل کی صورت میں ہے، مسجد والا پل کی صورت، ادھر بھی انسان بھی گزر رہے ہیں، جانور بھی گزر رہے ہیں، درندے بھی گزر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن اب وہ جو گزر رہے ہیں ان کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ ہمارے یہ یقین ہے، ایمان ہے، یہ صدقہ جاریہ والے کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری میں کہ 7 کام صدقہ جاریہ ہے۔ سمجھ آئے جی؟ ایک اپنی اولاد کو نیک بنانا، کہ وہ دعا نہ کرے لیکن ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب اپنے والدین کے قبر میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مسجد بنا دے، اور کوئی نہر کھدوا دے، اور کوئی مسافر خانہ بنوا دے، اور کوئی پل بنا دے، کوئی دریا کا بند بنا دے جس کے ذریعے سے مسلمان سیفٹی رہے۔ سمجھ آئے جی؟ تو یہ سارے کام صدقہ جاریہ ہمارے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کے نام جنہوں نے پہلے پیسے دیے، ان پیسے دینے سے وہ کوئی غریب بھی نہیں ہوئے، غریب کہ اس کی وجہ سے ان کو جوتے نہ ملے ہو، کپڑے نہ ملے ہو، کھانا نہ ملا ہو 1000 روپے کی وجہ سے۔ سمجھ آئے جی؟ نہیں، الحمدللہ اس سے اچھی زندگی، اس وقت سے بعد والی زندگی اچھی گزار رہے ہیں۔ سمجھ آئے جی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں
وہ بیچارے چلے گئے اور ان کا وہ چیزیں یہاں پر موجود پڑی رہی ہیں. اور یہ اب مسجد ہے, ہاں, یہاں اعتکاف ہو رہا ہے, یہاں نمازیں ہو رہی ہے, یہاں تلاوت ہو رہا ہے, یہاں کوئی جماعتیں آ رہی ہے, کوئی ذکر و اذکار ہو رہا ہے, یہاں کوئی بھی نیک محفل ہو رہا ہے, ان کا ثواب ان کو جا رہا ہے. اور اگر کوئی بھی محفل نہ بھی ہو تو مسجد ہونے کی حیثیت سے ان کے لیے صدقہ جاریہ تو ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو یہ چیزیں صدقہ جاریہ ہیں. اور پھر ان کے صدقہ جاریہ ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے میں نے نقطہ اپنے گھر سے بیان کیا, ہاں, انسانیت کی خدمت انسان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچاتی ہے. کیا پہنچاتی ہے بھائی؟ انسان کو اعلیٰ مقام پہ پہنچاتی ہے. ظاہر بات ہے, آپ جب, اب میرا بچہ ابھی چندے کے لیے بھیجا میں نے, وہ محفوظ ہے, کل میں نے عصر سے مغرب کو بھیجا. اچھے لوگ ہیں, اللہ ان کی زندگیاں کرے, اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے. تلہاڑ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. افسوس اس کہنے پر آتا ہوں کہ ان کو ماحول نہیں ملا ہے, ان کو اعمال کا ماحول نہیں ملا ہے, ورنہ یہ ہیرے تھے. خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا, سمجھ آئے؟ تلہاڑ کے لوگ ہیرے ہیں, ہیرے, لیکن ان کو اعمال کا ماحول نہیں ملا ہے. آگے بھی ممنون ہے, سمجھ آئے جی. اور انشاءاللہ یہ بھروسہ باقی رہے گا اور یہ اعتماد باقی رہے گا. میں نے انشاءاللہ یہ 2 پل آپ کے لیے بنایا, انشاءاللہ یہ تیسرا پل بھی بنا کر آپ کو ریڈی چھوڑ دوں گا, سمجھ آئے جی. اور یہ میرا عزم ہے, خدا کی قسم, یہ میرے ساتھیوں کو پتہ ہے, یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, یہ میں نے فیصلہ کیا تھا. اگر لوگوں نے تعاون کیا تو کیا, نہیں تو میں اپنے پاؤں پر خود اس کو بناؤں, میں اپنے پیسوں سے خود بناؤں گا اس کو, سمجھ آئے. میں کسی چھوٹا موٹا بناؤں گا لیکن اپنے پیسوں سے خود بناؤں گا. یہ میرا عزم تھا, فیصلہ تھا. لیکن جب میرا یہ عزم اور فیصلہ ہوتا ہے تو میرا رب وہ مجھ سے بھی بڑا غیرت مند ہے. ہاں, میں تو اس کا بندہ ہوں, وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا رازق ہے. وہ اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ من اغیر منی, کہ مجھ سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ وہ بہت بڑا غیرت مند ہے. ہاں, تم ایک قدم آگے بڑھتے ہو تو وہ تمہارے لیے کیا نام ہے, وہ دوڑ کر یعنی کئی قدم آگے بڑھتا ہے. ہاں, اور تم آہستہ چلتے وہ دوڑ کر آتا ہے. 2 قدم آتے 2 گز آتا ہے, 2 گز آتے 3 گز آتا ہے. وہ اللہ کی رحمت بہت جلدی آتا ہے, لیکن اس رحمت کی طلب کرنے کے لیے, اس کی طرف آنے کے لیے دیر ہے. سمجھ آئے؟ ہم خود دیر کرتے ہیں, وہ دیر نہیں کرتا ہے. سمجھ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی کرم کرنا شروع کر دی ہے اور ہم نے افتتاح کر لی ہے. اور یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے. کیا بھائی؟ یہ صدقہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جمعہ صاحب دکان کے پاس بیٹھتا ہے, دیکھا یہاں پر کیا تماشا ہوتا ہے. ابھی سردیوں میں میرا سسر آیا تھا, پچھلی جمعوں میں بھی میں نے بتایا. ہاں, وہ وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا. مجھے کہتا ہے 4 سے 5 بچے ابھی رڑ گئے یہاں پہ سردیوں میں, بستوں سمیت. ہاں, تو وہ خود لڑکوں کو کہنے کا چھاپر لے آؤ, توڑے لے آؤ. تو اس نے توڑے بھر بھر کے وہاں پتھر رکھے, تو ابھی تک تو چلتے رہتے ہیں. سمجھ آئے؟ میرے سسر کو فوراً احساس ہو گیا. یہاں پہنچتے ہوئے صبح صبح دیکھا تو بچے جب پانی میں رڑ گئے نا, ڈوب گئے بستوں سمیت, اس کو احساس ہو گیا کہ یہاں توڑے رکھنا چاہیے, راستہ بنانا چاہیے. سمجھ آئے؟ تو میں نے اس کو بتایا ہمارا ارادہ ہے, لیکن دیکھو اللہ کب شروع کروا دیتا ہے. سمجھ آئے؟ تو یہ ایک اچھے کام کا میں نے دوبارہ انشاءاللہ کمر کس کی ہے. اس میں اگر آپ حضرات کے لیے ویسے جسمانی ٹائم بھی ملے کھڑے کھودنے کے لیے, تو یہ صدقہ جاریہ, صرف پیسے دینا صدقہ جاریہ والا کام نہیں ہے. جان لگانا بھی, مشورہ دینا بھی, ساتھ کھڑا ہونا بھی, محنت کرنا بھی, حوصلہ افزائی کرنا بھی, یہ بھی کیا ہے بھائی؟ صدقہ جاریہ. سمجھ آئے؟ تو انشاءاللہ آپ حضرات اس کے لیے آپ تیار ہیں. ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1:43. 2 منٹ. کون سا ٹائم سے؟ 1:43. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان چیزوں کے کرنے سے, میں نے آپ کو آپ کے آنے سے پہلے بتایا, شاید میری آواز آ رہی نہیں آ رہی, یہ فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کس کا ہے بھائی؟ ہاں, ان کاموں کا فائدہ کس کو ہے؟ ہاں, ان کاموں کا فائدہ ہمارے لیے ہے. اور یہ گروپ بن کر, تنظیمیں بن کر, سمجھ آئے جی, اسی طرح جو ہے کیا نام ہے, مختلف جو ہے کیا نام ہے جماعتیں بنا کر یہ کام نہیں ہوتے, وہ بس مشہوری کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ آئے جی؟ ان کاموں کے لیے عزم ہوتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, محنت ہوتا ہے. ابھی صبح سے ہم لوگوں نے خود جو ہے اس کے کھڑے بنائے ہیں. سمجھ آئے جی؟ ہاں, ہم کرسی لگا کے بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں. سمجھ آئے جی؟ تو جب یہ محنت ہوتی ہے, عزم ہوتا ہے اور کوشش ہوتا ہے, تو پھر علاقے سنور جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے بھائی؟ علاقے سنور جاتے ہیں. اور یہ میں کوئی ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی کسی کی یعنی شاباش اور خوشامد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئے جی؟ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہوں, اپنے دوستوں کو, اپنے والدین کی, اپنے رشتہ داروں کی
اور تمام مسلمانوں کی یہ صدقہ جاریہ کے لیے کرتا ہوں. سمجھ آئے جی؟ تو انشاءاللہ اس کام میں میرے ساتھ دیں گے آپ لوگ. ہاں ہاں یہ سرکاری لوگ آئیں گے ووٹ لیں گے آپ سے اور دفع ہو جائیں گے یہاں سے. سمجھ آئے جی؟ ہاں انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ کرنا ہوتا تو پہلے کر لیتے. تو اس کے علاوہ بھی میرے عزائم ہے, وعدے نہیں ہے, عزم ہے کہ میں نے انشاءاللہ گوڑا کے محلے کے سامنے بھی بنانا ہے, یہ پٹیاں کے محلے کے سامنے بھی میرا بنانا ہے انشاءاللہ. سمجھ آئے جی؟ یہ میرا ارادے ہیں. تو جب انشاءاللہ ارادہ ہوگا تو اللہ ہماری مدد بھی کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی نماز کے بعد جو آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے وہ مسجد اور مدرسے کے حوالے سے نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو چندہ ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ پل کے لیے ہوگا. تو اس میں انشاءاللہ آپ اپنا حصہ ڈال کر اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. آپ تعاون